طلاق کا تانا اور بچوں کو بھی ہے سمجھانا. کالم 18 میں نکاح نامے کو دیا ہو تو خاتون بھی وہ طلاق کا رائٹ رکھتی ہیں. گھر بھی ہے چلانا اور حالات سے بھی ہے گزرنا. 95% آف دا کیسز میں یہ دیکھتی ہوں کہ بچے بہت بری طرح سے ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں. لوگوں کے خوف دل میں بیٹھ گیا ہے کہ ماں کی شادی جس مرد سے ہو رہی ہے وہ بچی کے لیے نامحرم ہے. ان تمام لڑائیوں میں جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ ہے قانونی جنگ. طلاق کا تانا اور بچوں کو بھی ہے سمجھانا. گھر بھی ہے چلانا اور حالات سے بھی ہے گزرنا. ان تمام لڑائیوں میں جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ ہے قانونی جنگ. Legal matters when a person is going through divorce or a separation. Today we have our expert with us, Sindh High Court advocate Asma Javed with 15 years of experience in field. Assalamu alaikum. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اسما. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہم بغیر وقت ضائع کیے بیسک کوئری پہ آتے ہیں کہ جب یہ پروسیس ایک شادی ہے جو نہیں چل پا رہی ہے, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے یا جو بھی ایشوز ہیں, تو یہ ڈائیورس یا کھلا وٹ ایور دا پروسیس از, یہ اسٹارٹ کیا کہاں سے ہوتا ہے, اس کا پہلے تو آپ ہمیں بیسک ڈیٹیل بتا دیں. بینش, سب سے پہلے یہ کہ کوئی بھی شادی خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے نہ چل سکے, اور اس میں کسی ایک پارٹی پہ الزام نہیں دوں گی کہ ایک اچھا تھا ایک برا تھا. کبھی کبھی دونوں لوگ بھی اچھے ہیں لیکن ایک ساتھ گزارا نہیں ہو رہا, کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. ایسی سچویشن میں ٹھیک ہے, ایک آپشن ہے کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے ختم کیا جا سکے. مرد کو جہاں پہ رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ اگر انہوں نے طلاق تفویض کا رائٹ کالم 18 میں نکاح نامے کو دیا ہو تو خاتون بھی وہ طلاق کا رائٹ رکھتی ہیں. اگر وہ سچویشن نہیں ہے تو آپشن 2 یہ ہے کہ خواتین کو خلا کا حق دیا گیا ہے, اور اگر انہوں نے کوئی مہر وصول کر لیا ہے تو وہ واپس کر کے, یا اگر انہیں نہیں ملا ہے تو اس کو وہ فورگو کر کے یا معاف کر کے خلا حاصل کر سکتی ہیں. یہ سمپل اس طریقے سے کہ جی شادی تو اس جگہ پہ قانونی طور پہ ختم ہو گئی, لیکن اس کا ایک آگے کا قانونی پروسیجر بھی چھوٹا سا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ زیادہ تر شادیاں رجسٹرڈ نکاح خواہ کرواتے ہیں اور وہ یونین کاؤنسلز میں رجسٹرڈ ہوتی ہیں, تو خلا کی ڈگری لینے کے بعد یا ایون اگر طلاق یا ڈیورس ڈیڈ کسی مرد کی طرف سے آئی ہو, یونین کاؤنسل اور آربیٹریشن کاؤنسل کے تھرو ایک 90 دن کا پروسیجر ہوتا ہے جس میں یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ شادی ختم کی گئی ہے. اس میں 3 دفعہ نوٹسز آئیں گے, مے بی ایٹ این آربیٹریشن کاؤنسل لیول کوشش کی جائے گی کہ اس میں اگر کوئی مفاہمت کا راستہ ہو سکتا ہو اور شادی انٹیکٹ رکھی جا سکتی ہو, ٹھیک ہے, ہو گیا ویل اینڈ گڈ, اور نہیں ہوا تو 90 دن کے بعد وہ کنفرمیشن آف ڈیورس یا کنفرمیشن آف خلا کا سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ جا کے نادرا میں اپنے ریکارڈز اپڈیٹ کر لیں, میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ خود بخود کینسل ہو جائے گا, اور پھر کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ آپ کا NIC بنے گا, اور وہ سارا پروسیجر ہے. So how much necessary is it to go through this registration process? جی بیسیکلی رجسٹریشن اور پیپر ورک تو ہمیشہ کلیئر ہی رکھنا چاہیے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نکاح خوان کا, آپ سڑک پہ بھی جا رہے ہیں تو لکھا ہوا ہوتا ہے رجسٹرڈ نکاح خواں. اگر ریکارڈز ہی نہ رکھیں تو پھر شادیوں کا, طلاقوں کا, برتھس کا, یہ سارا ریکارڈ کیسے ہوگا؟ اٹ مینس کہ اگر آپ ڈائیورس یا خلا آپ نے لے لی ہے یا اس پروسیس سے گزر گئے تو اس کو رجسٹر ضرور کروائیں, کیونکہ ہماری انفارمیشن میں کافی لوگ ہیں جو صرف زبانی بات پہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں, اینڈ دین آفٹر فیو منتھس اور آفٹر فیو ایئرز وہ اس لیے فیس کرتے ہیں مسئلے کہ انہوں نے وہ رجسٹر ہی نہیں کروایا. پیپر ورک تو ہمیشہ ایز اے لائر میں ہمیشہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ ہر چیز کا پیپر ورک یا رجسٹریشنز ہمیشہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اس میں اگر آپ ابھی تھوڑا سا اپنا کام بچانے کی کوشش کریں گے تو ان دا لانگ رن آپ کو اس کے نیگیٹو ریپرکشنز بھگتنے پڑ سکتے ہیں کہ کوئی ان یوزول سی سچویشن آپ کے لیے پھر ہو جائے. رائٹ. سو اسما یو پریٹی مچ سمڈ اٹ ویل. جو ایک سب سے زیادہ سوال یا کنسرن عورتوں کو ہوتا ہے, جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فزیکل یا ایموشنل وائلنس ہوتا ہے میرج میں, اور عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ اس کو ختم کر دیں, لیکن ان کے دماغ میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر ڈائیورس کی طرف جاتی ہوں یا خلا لیتی ہوں تو میرے بچے مجھ سے چھن جائیں گے, میرے بچے میرے پاس نہیں رہ پائیں گے, یا ان کی کسٹڈی میرے پاس نہیں آئے گی. تو یہ جو کسٹڈی کا ٹرم ہے فارملی, اور بچے کس کے پاس رہیں گے, کیا ایج کرائٹیریاز ہوتے ہیں, اس کو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں. دیکھیں اس میں سمپل یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی ناگزیر سچویشن ہے جس میں کہ
کپل ساتھ نہیں رہ پا رہا ہے اور وہ شادی ختم ہو گئی ہے خلا یا طلاق کی صورت میں، عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں دیکھا یہی گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ماں ظاہر ہے بچوں کے معاملات بہتر دیکھ سکتی ہے، ان کو کھلانا پلانا نہلانا تمام ذمہ داریاں یوزلی کسی بھی ہاؤس ہولڈ میں عموماً ماں ہی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی سچویشن میں کسٹڈی کا کویسچن تو ایز سچ آتا ہی نہیں ہے، صرف یہ کویسچن ضرور آتا ہے کہ اگر بچے ماں کے پاس ہیں اور اس کو ایجوکیشن یا میڈیکل ایشوز یا کوئی بھی ڈیسیشن میکنگ بچے سے ریلیٹڈ کرنی ہے تو اس کے پاس ایک لیگل گارڈین شپ کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ اور شریعہ اور لاء اس میں دونوں میں باپ چونکہ نیچرل گارڈین ہے تو اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، قدرتی طور پہ وہ ہے۔ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے یا ایک فیملی یونٹ خدا نخواستہ بکھرا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں خلا یا طلاق ہو سکتا ہے کہ فادر کہیں بیرون ملک کام کر رہا ہو، ماں یہاں ہو اور اس نے افیئرز آف دا مائنر مینیج کرنے ہیں، یا اس نے بچے کا پاسپورٹ بنانا ہے، NIC بنانا ہے اور باپ کی پریزنس نہیں ہے، NIC میں کہہ رہی ہوں لیکن برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی بے فارم بنانا ہے، باپ کی ایبسنس، ہاں کوئی بھی ڈاکیومنٹ بنانا ہے اور باپ کی پریزنس نہیں ہے، وہ اپنی جاب کی وجہ سے بار بار بھاگ کے نہیں آ سکتا، لائنوں میں نہیں کھڑا ہو سکتا، اتنا وقت نہیں دے سکتا، تو یوزلی مائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سچویشن میں لیگل گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ایک ڈے ٹو ڈے افیئرز آف دا مائنر مینیج کرنے کے لیے ایک نیسیسری ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اگر باپ نہیں ہے تو ماں کے پاس لیگل گارڈین شپ رائٹ ہے۔ اپلائی فار دس لیگل گارڈین شپ بیسیکلی سیکشن 7 اور سیکشن 10 آف دا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 اس کے تحت کورٹ سے لیگل گارڈین شپ مانگی جا سکتی ہے۔ اب اس میں کسٹڈی کا کوئی کویسچن نہیں، کسٹڈی تو آلریڈی مدر کے پاس ہے، لیکن گارڈین اینڈ وارڈز کورٹ میں ایک درخواست دی جاتی ہے کہ مجھے اس کا لیگل گارڈین بنا دیا جائے تاکہ میں افیئرز آف دی مائنر، ڈے ٹو ڈے ڈیسیشن میکنگ، ٹریول ڈاکیومنٹس، کوئی بھی رجسٹریشن ڈاکیومنٹس وچ کوڈ بی اے برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم، ایسی بھی سچویشن میں دیکھیے ہے کہ فادر ابراڈ ہے، نہیں آ سکتا، اس کو چھٹی نہیں مل رہی ہے تو مدر کو لیگل گارڈین شپ لے کے پاسپورٹ بنا کے ویزا اپلائی کرنا پڑا، تو بھی ریکوائرمنٹ تھی کہ جی فادر کے ایبسنس میں لیگل گارڈین شپ مینڈیٹری ہے، جبکہ ان کی شادی انٹیکٹ تھی، کوئی اس میں ڈسپیوٹ نہیں تھا۔ آل رائٹ، لیکن اسما کبھی کبھی یہ تو آپ نے کہا کہ زیادہ تر کیسز میں بچے عورت کے پاس ہی جاتے ہیں، لیکن وی ہیو سچ کیسز ایز ویل جہاں پہ عورت پہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اور مطلب اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے بچے، ہمارے وارث وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے بے یار و مددگار۔ تو یہاں پہ پھر کسٹڈی کا کیا وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نہیں دے رہے بچے، ہم آپ کو، تم جاؤ تم اپنے راستے اور ہم اور ہمارے بچے الگ راستے۔ ایسی سچویشن میں سب سے پہلے عورت کو قانون نے یہ سیکیورٹی دی ہوئی ہے کہ ہابیس کارپس پٹیشنز ہم فائل کرتے ہیں 491 CRPC کے تحت، جس میں ہم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ بچے کو ہم سے چھین لیا گیا ہے اور ہمیں بچے کی کسٹڈی واپس دلائی جائے، اور میرے ایکسپیرینس میں یہ ہے پہلی پیشی کے اوپر بچے ماں کو ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ اس کے کریکٹر کو اسیسینیٹ کر رہے ہو۔ کیریکٹر اسیسینیشن اول تو بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، اور اگر کی جائے تو عموماً اس پارٹی کے اوپر ہی بیک فائر کرتی ہے جس نے کہ الزام لگائے ہیں۔ ججز کا موڈ تو اسی وقت بن جاتا ہے کہ جی یہ تو بہت ہی غیر اخلاقی باتیں ہیں۔ انفیکٹ کافی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جس میں ماں کے کیریکٹر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مدر ہمیشہ ویلفیئر آف دا مائنر پروٹیکٹ کرے گی، اور ظاہر گارڈین اینڈ وارڈز کورٹ بھی ہوتے ہیں لیگل گارڈین شپ سرٹیفکیٹس کے لیے، تو رائٹس آف دا مائنر تو ویسے بھی پروٹیکٹڈ ہیں۔ ہابیس کارپس میں ہم بچوں کو پروڈیوس کرواتے ہیں اگر ان کو غیر قانونی طریقے سے ماں سے چھینا گیا ہو، تو وہ رائٹ ماں کے پاس ہے اور اس کو بڑا پروٹیکشن حاصل ہے۔ پہلی پیشی میں بچے ہم کو ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں کورٹ کی پریمیسز کے اندر، پولیس لا کے وہ پورا انشور کرتی ہے کہ بچے پروٹیکٹڈ ہے اور ماں کے پاس ہیں۔ تو یہ جو اکثر ہم انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہیں، اور مجھے بھی تھوڑی سی کم ہی انفارمیشن اس بارے میں کہ 6 سال سے کم بچے ماں کے پاس رہ سکتے ہیں، 8 سال سے کم بچے ماں کے پاس رہتے ہیں، پھر ان کے اوپر جو ہے پھر سے ہیئرنگ ہوتی ہے، دے گیٹ ٹو ڈیسائیڈ، تو یہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو قانون میں ہے ایک رائٹ آف حضانت ہوتا ہے، حضانت کا حق بیٹی کا تو ویسے لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور قانون میں کہ 16 سال، لیکن اس کو یوزلی کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ اپ ٹو دی ایج آف میرج ماں کے پاس انٹائٹلڈ ہے کہ وہ رہ سکتی ہے، انلیس اینڈ انٹل بچی کی اپنی ولنگنس ہو کہ وہ فادر کے پاس جائے اور وہ ڈیسیشن لینے کی پوزیشن میں ہو کہ وہ 9 یا 10 سال کی ہو اور وہ انٹیلیجنٹ ڈیسیشن لے سکتی ہو اور وہ کورٹ میں آ کے خود اسٹیٹمنٹ دے۔
دوسری بات یہ ہے کہ بیٹے کا رائٹ آف حضانت تو 8 سال کی عمر تک کا ہے کہ اپ ٹو دی 8 ایئرز آف ایج وہ ماں کے پاس ہی رہے گا. 8 سال کے بعد فادر آ سکتا ہے کسٹڈی مانگنے کے لیے. اگین اس میں ویلفیئر آف دا مائنر سب سے پہلی چیز ہے جو کورٹ دیکھے گا. دوسری بات یہ کہ بچے کی اپنی ولنگنیس ہے یا نہیں, کیونکہ بچے کی مرضی کے خلاف تو اس کو کہیں نہیں بھیجا جا سکتا. مطلب یہ خطرہ تو ہے ہی نہیں کہ بچے چھن جائیں گے. یہ تو ہماری جو ہے میتھ آج کلیئر ہو گئی ہے. بچے کی کسٹڈی عموماً ماں کے پاس ہی ہوتی ہے. ہاں یہ لیگل گارڈینشپ بھی ہوتی ہے اور کسٹڈی بھی عموماً ماں کے پاس ہوتی ہے. لیکن اگر باپ درخواست دیتا ہے کہ مجھے بچے سے ملوایا جائے تو اس کو قانون یہ رائٹ دیتا ہے. اس کا بھی تو انٹائٹلمنٹ ہے نا, اس کا بھی ہی از ون آف دا 2 پیرنٹس. تو ایک پیرنٹ ہونے کی طرح اس کا ایک یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو کورٹ کے اندر ایک شیڈول الاؤ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو کورٹ پریمیسز میں, یا اگر آپ کو کورٹ پریمیسز میں آپ نہیں اگری کریں, کسی اور نیوٹرل وینیو پہ آپ ملنا چاہیں, تو بچوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے منیمم 2 منتھلی. یوزلی وہ کوئی آلٹرنیٹ سیٹرڈیز ہوتے ہیں اور ایک ریزنیبل ٹائم ہوتا ہے 10 سے 12 بجے باپ کے ساتھ بچے ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ بالکل ہی چھن گئے باپ سے, ملاقات کا رائٹ رہتا ہے. اور ظاہر ہے یہ ایسی سچویشن ہے جس میں گارڈین کورٹ اور فادر بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کن سرکمسٹانسز میں اور کیا ان کے حالات ہیں. صحیح. تو چلیں بھائی, کسٹڈی اور لیگل گارڈینشپ کا تو میٹر آپ نے کافی ہائی لائٹ کر دیا, بٹ دین جو ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ ہے بچوں کا خرچہ, بچوں کی مینٹیننس. ظاہر سی بات ہے اگر تو وہ ورکنگ موم ہے, پھر بھی آئی تھنک بچوں کو اکیلے ہینڈل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا, اور اسپیشلی اب ڈائیورس کے بعد اینڈ سنگل ہینڈڈلی جب مدر ریز کرتی ہے, تو یہاں پہ پھر فادر کا کیا رول آتا ہے اور کتنے حد تک مدر انٹائٹلڈ ہوتی ہے یہ مینٹیننس لینے پہ؟ دیکھیں, اس میں قانون اور شریعہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ بچے کی کفالت جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہے, اور اس کو فکس کس طرح کیا جاتا ہے, باپ کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے. تو مینٹیننس ہم کورٹ سے سیکشن 17A کے تحت ایک انٹرم مینٹیننس گرانٹ کراتے ہیں کہ جب تک یہ کیس ختم نہیں ہوگا ایک انٹرم اماؤنٹ کورٹ میں جمع ہوتا رہے گا باپ کی طرف سے, جو کہ ان بٹوین کے جب تک ڈیسیشن فائنل نہیں ہوتا ہے یا ججمنٹ آتا نہیں ہے تب تک وہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے کورٹ میں خرچہ جمع کراتا رہے گا, اور ماں وہاں سے وڈرا کرے گی تاکہ پرورش میں تکلیف نہ ہو. مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ سے 15 ایئرز میں ہو گئے اس فیلڈ میں ہیں, اینڈ آپ تو ڈیلی مطلب ریگولر بیسس پہ یہ ڈیل کرتی ہیں اس طرح کے فیملی ایشوز اینڈ فیملی لاز وغیرہ کیٹر کرتی ہیں. ایک جو چیز نو ون ٹاکس اباؤٹ از دا ایموشنل امپیکٹ آن کڈز اسپیشلی. میں ابھی اس وقت بچوں کی بات کروں گی, مجھے لگتا ہے کہ وہ واحد اینٹی جو سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں تھرو آؤٹ دس پروسیس آف ڈائیورس اینڈ کسٹڈی اینڈ لیگل گارڈینشپ. 95% آف دا کیسز میں یہ دیکھتی ہوں کہ بچے بہت بری طرح سے ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں اینڈ دے گرو اپ ود سیویئر سائیکولوجیکل ایشوز. بہت برا ان کے اوپر ایک امپیکٹ ہوتا ہے. بیسیکلی اس جنگ میں, اس لڑائی میں دونوں طرف سے ایگو یا انا کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک ٹگ آف وار ہے, وہی بچہ ہتھیار ہے ماں کے پاس باپ کے خلاف, اور وہی بچہ ہتھیار ہے باپ کے پاس ماں کے خلاف. اس سچویشن میں بچے کی ویلفیئر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی بات اوپر رکھنے والی بات ہے, اور اس کا بچے پہ جتنا برا اثر ہوتا ہے وہ ماں باپ اس وقت ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جہاں کہ میں کسی ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, اور بچے سے جب کورٹ میں پوچھا گیا کہ آپ ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا باپ کے ساتھ, تو بچے نے آپشن کیا کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے, جو کہ میرے لیے بڑا ٹرامیٹک تھا. Yes, it is. So it was very shocking for me that a child wanted to live with me. Why? Because he was done. He was totally done. He was like کہ ان کا اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں. تو اس طرح کی سچویشن میں دیکھتی ہوں تھوڑا سا ماں کو بھی اور باپ کو بھی اپنی انا کو پیچھے رکھنا چاہیے, اور ایک دیکھنا چاہیے کہ جی جو بھی ہے اب ایک رشتہ ختم ہو گیا, لیکن تھوڑا ہم سویلائز طریقے سے اگر کو پیرنٹنگ کی طرف آ جائیں اور ایک ایسا ماحول دیں جو زیادہ کنڈیوسو ہو بچے کی گروتھ کے لیے, تو وہی بچہ جو ہے بہت کانفیڈنٹ ہوگا, بہت اسٹرانگ ہوگا. یقین کریں آپ, کورٹ کی جو ملاقاتوں والا دن ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب بچوں کو کورٹ میں لایا جاتا ہے, اور میں دیکھتی ہوں زیادہ تر بچے اس دن بڑے ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں, بہت روتے ہوئے آتے ہیں, باپ سے ملنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے, ماؤں کی طرف سے بڑا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز دیں تو آپ لینا نہیں.
یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں. آئی تھنک دونوں طرف سے تھوڑی سی اس کے اندر نرمی آنی چاہیے. جبکہ آئی تھنک کہ تھریٹن ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اور کچھ گھنٹوں میں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اور یہاں پہ مدرز اور فادرز دونوں ہی بہت اچھے طریقے سے رول پلے کر سکتے ہیں اگر وہ یہ چیز دیکھ لیں صرف کہ کچھ گھنٹوں کی ملاقات سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. دونوں کا بچوں پہ حق ہے اور بچوں کی ویلفیئر کو اگر ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا جائے تو آئی تھنک یہ چیزیں بہتر طریقے سے ٹوٹلی کہ 2 گھنٹے میں کچھ نہیں ہونے والا ہے, صرف ایک اور ملاقات. آپ نے جو کسٹڈی والی بات کی اس سے تو اور چیز پروو ہو گئی نا کہ یار دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تمہارا بچہ تم سے نہیں چلنے والا. تو یہ چیز تو خیر وی نیڈ ٹو بی مائنڈفل اباؤٹ اٹ کہ جو بچے سفر کر رہے ہیں ان کی ایموشنل ویل بینگ کو سب سے ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا جائے. مگر یہ بات جو آپ کر رہی ہیں یہ تو سارا ایک فارمل پروسیجر ہے. ایک جو ہماری سب سے بڑی سوسائٹی کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ شریف خاندانوں کی لڑکیاں کورٹ کے چکر نہیں کاٹتی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مت ہے یہ کافی اس مت کی وجہ سے کافی عورتیں سفر کر رہی ہیں بیکاز دے آر ناٹ اویئر. دیکھیں میں سب سے پہلی بات یہ کہ شریف خاندان کی لڑکیاں کورٹوں میں نہیں آتی ہیں, میں تو اس کو بلیو نہیں کرتی کیونکہ میں بھی شریف خاندان کی ہوں اور کورٹ روز جاتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا ایک رائٹ ہے, ایک شادی میں آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کیا گنجائش ہے, کورٹ میں ہی آ کے آپ خلا کے لیے درخواست دائر کریں گی. تو وہ پروسیجر سے تو آپ کو گزرنا ہی ہے. آپ اگر خدا نخواستہ کسی بیماری سے سفر کر رہے ہیں, اپینڈکس کا ہی آپ کی تکلیف شروع ہو گئی ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا یہ سوچیں گے کہ ہاسپٹل جانا کتنی غلط بات ہے. تو اس طرح سے ٹیکنیکلی لیگل ریمیڈی ایک وکیل ہی دے گا اور کورٹ میں ہی لا کے دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ضرور اپنے کلائنٹس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ اگر کچھ حد تک چیزوں کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو چانس لے لینا چاہیے کہ گھر ٹوٹنے سے پہلے بچانے کی کوشش کی جائے. So, Asma, how approachable the courts are when a naive woman wants to approach for such cases? مطلب کہتے ہیں نا تاریخ پہ تاریخ وہ جو ایک ہے کہ آپ کورٹ جائیں گے تاکہ معاملے سالو نہیں ہوں گے. How wrong is this fact? اس میں سب سے سمپل بات یہ ہے کہ دیکھیں خلا کے کیسز کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ جی یہ تمام کیسز جو ہیں وہ ود ان 3 months سارٹ آؤٹ کر دیے جائیں اور ان کا ڈسپوزل ہو جانا چاہیے, اور ہو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کوئی فیملی کیس آیا ہے ریکوری آف مینٹیننس کا یا آپ کا گارڈین اینڈ وارڈز کورٹ کا, تو کورٹس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ود ان اے پیریڈ آف 6 months ڈسپوزل ہو جائے, ناگزیر وجوہات کے بنا پر کہ کبھی کوئی چھٹی آ گئی, کوئی ہڑتال ہو گئی خدا نخواستہ, یا کوئی ایسی سچویشن ہے جیسے کہ ابھی ریسنٹلی بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھیں تو پبلک ہالیڈیز بھی کئی ہیئرنگس کے دن آ جاتی تھیں. تھوڑا سا پروسیجر لمبا ہوگا لیکن میں نے کبھی بھی کسی کیس کو 2 سال سے زیادہ ایکسیڈ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, وہ بھی بہت ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو ورنہ ون کین آلویز ریچ آؤٹ اور ان کو پراپر کاؤنسلنگ وغیرہ مل جاتی ہے. سو از اٹ اے ویری ایکسپینسو پروسیس, کیونکہ اکثر لوگ تو پیچھے ہٹ ہی اس لیے جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, یا اسپیشلی سنگل مدرز ہوتی ہیں وہ یہی سوچتی ہیں کہ یار ہم فی کیسے افورڈ کریں گے. سو واٹ از دا پروسیجر وچ از ایڈوائز ٹو دیم ٹو گو فار اٹ؟ دیکھیں اتنا ایکسپینسو پروسیس نہیں ہے, اور میں پھر ایک کوئی بات آپ کو کہوں گی کہ دیکھیں ہم ہسپتال بھی جاتے ہیں اگر بیماری کی سچویشن میں, تو ڈاکٹر کی فیس تو ہم ریسیپشن پہ اندر ڈاکٹر کی شکل دیکھنے سے پہلے دے دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر ایک لائر آپ کو ایک لیگل ریمیڈی پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کا بھی ایک رائٹ بنتا ہے, اس کی ایک پروفیشنل فی اسے پے ہونی چاہیے. وہ فی پہلے ہی ڈسکس ہو جاتی ہے کہ کیا طریقہ ہوگا, موڈ آف پیمنٹ کتنی اماؤنٹ ہوگی اور کتنی فوری طور پہ دے دی جائے گی یا 2 انسٹالمنٹس میں دے دی جائے گی یا کن سٹیجز پہ وہ پے کر دی جائے گی. اچھا اسما, بیفور ریپنگ اپ دس انٹرویو میں ایک اور سوال جو رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ لیگل گارڈین شپ تو آپ نے ہمیں ڈائیورسڈ کپل کے بارے میں بتایا کہ کیا اپلائی ہوتا ہے, بٹ ان کیس اے وومن از اے وڈو تو پھر اس کا یہ لیگل گارڈین شپ وہ کیسے اویل کرتی ہے؟ بیسیکلی خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اتنا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ایک ایئر شپ سرٹیفکیٹ بھی بن جاتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ پراپرٹی کے رائٹس وغیرہ جو ہیں اس کے سلسلے میں بھی نیکسٹ آف فرینڈ یہی مدر ہوگی. بچوں کے رائٹس کے لیے یہ کورٹ میں جا سکتی ہے, اس کو اگر کوئی لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن کا کوئی پروسیجر کرنا ہے. لیکن پراپرٹی کو مینیج کرنا یا ٹو سیل اٹ آؤٹ اور ٹو ٹیک اینی ڈیسیشنز, اس کے لیے لیگل گارڈین شپ اس میں بھی ضروری ہوگا, کیونکہ خدا نخواستہ اگر فادر نہ ہو تو آبویسلی پھر نیکسٹ آف لائن میں آ جاتا ہے دادا, وہ نیچرل گارڈین ہو جاتا ہے.
اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی کنٹروورسی ہو ان پارٹیز میں, لیکن وہی ڈے ٹو ڈے افیئرز آف دا مائنر جو ہے جنرلی مدر چونکہ دیکھتی ہے تو وہ لیگل گارڈینشپ بھی لے لیتی ہے اور وہی ان کا رائٹ آف پراپرٹی وغیرہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. اس میں بھی وہ ایک لیگل گارڈینشپ سرٹیفکیٹ اگر کورٹ سے مانگ لے تو اس کو مل جاتا ہے. ون مور امپورٹنٹ کویشچن از کہ ویسے تو کسٹڈی ماں کے پاس ہوتی ہے, لیگل گارڈینشپ بھی وہ اپلائی کر سکتی ہے, اویل کر سکتی ہے, بٹ ان کیس اے وومن گوز فار اے سیکنڈ میرج, ان دیٹ سینیریو بچے کی گارڈین شپ اور کسٹڈی کا کیا سینیریو ہوتا ہے؟ دیکھیں کسٹڈی اگر ماں کے پاس ہے, اور بہت سی خواتین کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہیں ایک خوف رہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کریں گی تو بچہ ان سے چھن جائے گا یا بچی ان سے چھن جائے گی. ایک ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بات لوگوں کے خوف دل میں بیٹھ گیا ہے کہ ماں کی شادی جس مرد سے ہو رہی ہے وہ بچی کے لیے نامحرم ہے. سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں یہ بات کہ جیسے ہی ماں کا نکاح اس آدمی سے ہو جاتا ہے وہ آدمی بچی کے لیے محرم ہے. ریئلی؟ کیونکہ مدر وہ ٹیکنیکلی فادر کی ہی جگہ پہ آیا نا, ماں کے نکاح میں آتے کے ساتھ ہی وہ محرم ہے. سو محرم اور نامحرم کا تو ایشو ہی نہیں ہے. اور عموماً اگر کسی کو مانیٹر کرنا ہے ویلفیئر آف دا مائنر تو فادر سے ملاقاتیں تو ہو رہی ہوتی ہیں آلٹرنیٹ سیٹرڈے پہ. وہ مانیٹر کر سکتے ہیں بچے کی ہیلتھ کیا ہے, سائیکولوجیکل اسٹیٹ کیا ہے, خدا نخواستہ کوئی فزیکل وائلنس تو نہیں ہو رہا, از دا چائلڈ ویل لکڈ آفٹر, از دا ویلفیئر آف دا مائنر پروٹیکٹیڈ اور ناٹ. یہ تمام چیزیں کورٹ بھی آبزرو کر رہا ہوتا ہے, فادرز بھی ہوتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی ہوتی ہے. ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ بچہ یا بچی ماں سے چھین لیا جائے اور رائٹ آف حضانت فوراً باپ کا انفورسیبل ہو جائے. ہاں اگر جیسے 8 سال کا یا 9 سال کا بچہ ہے اور وہ اپنی ولنگنس سے کہے کہ میں ابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو کورٹ اس بات کو کنسیڈر ضرور کرے گی, لیکن ماں کو پھر ملاقات کا رائٹ دے دے گی. اور سملرلی اگر بچی تھریٹنڈ ہے یا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے اس سیٹ اپ میں رہنے کے لیے یا اس کی پریفرنس ہے کہ وہ باپ کے ساتھ رہے تو باپ کے ساتھ رہ سکتی ہے. مگر قانون میں ایک اور بات کہی جاتی ہے اور یہ انآفیشلی کہی جاتی ہے, کسی قانون کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ باپ جب دوسری شادی کر لیتا ہے تو تیسرا ہو جاتا ہے. تو عموماً ایسی سچویشنز میں بھی کسٹڈی ہمیشہ ماں کے پاس ہی چھوڑی جاتی ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرے گی ویلفیئر آف دا مائنر کو. رائٹ, سو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو دا ویلفیئر آف مائنر اینڈ چوائس آف مائنر ایز ویل, رائٹ؟ چوائس وین ہی از ان ایٹ این ایج جہاں کہ وہ ایک اوپینین دے سکتا ہو. He cannot legally make a decision but he has an opinion or she has an opinion. صحیح, ٹھیک ہے. That was a very big insight on your end, Asma. Thank you so much for taking out time. I'm sure ہمارے viewers جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا. اور پھر بھی آپ کی کوئی queries ایسی ہیں جو ہم اس میں نہیں ایڈریس کر پائے, you can always ask us in comment section. Let us know if you have any queries, any struggles. With that, we would like to thank you, Asma, again. Thank you for joining us and addressing our queries. Jazakallah. And I hope کہ میری ان باتوں سے لوگوں کو ہمت بھی ملے گی اور کچھ مدد بھی ملے گی. بے شک, بالکل. اور وہی بات ہے کہ جب اس طرح کے مسئلے ہوں تو ہمیں پراپر چینل کے تھرو چیزوں کو پروسیڈ کرنا چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایکسپرٹ گائیڈنس از نیسسری ان آل سچ میٹر فار یور ویل بینگ اینڈ فار یور کڈز ویل بینگ ایز ویل. Thank you so much for watching. Jazakallah. Allah Hafiz.